من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا بخشی ہے۔ اس کے اندر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے ایک جرم کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے ان الفاظ کا ہم معنی سمجھ لیں جو اس آیت میں آئے ہیں۔ اتامرون پہلا لفظ ہے، اتامرون الناس۔ اتامرون امر سے ہے، اس کا مادہ ہے الف میم اور را۔ یہ 248 دفعہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے نشان، یعنی حالت کے ہیں۔ اسی کے اندر حکم بھی ہے، اور یہ افعال اور اقوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں امر کے لیے ہے، حکم کے لیے ہے کہ تم حکم دیتے ہو۔ اکثر و بیشتر قرآن حکیم میں امر حکم ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا لفظ ہے بر۔ بر میں نے خوش کی ہے، اور یہ باہر کی ضد ہے، اور یہ نیکی کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر۔ نیکی، اللہ تبارک تعالیٰ بھی پوری کائنات کو بنایا، اور اس کے اندر جو اشیاء رکھی تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نیکی ہے ہمارے لیے۔ ہم نیکی کا لفظ الگ ہے، قرآن حکیم کے اندر استعمال ہوا، خیر کا لفظ الگ استعمال ہوا، تو یہ نیکی کے لیے ہے۔ بہت مشہور آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ بر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، یعنی نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھنا لگو، یہ نہیں ہے۔ تو نیکی، بر کا معنی نیکی۔ آگے لفظ ہے تنسون، یہ اس کا مادہ ہے نون سین اور یہ، اور اس کا معنی ہے بھول جانا، ضبط نہ رکھنا، کمزوری، ضعف۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ امت مسلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام بھی لگایا ہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پر بھی یہ الزام لگایا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت پڑھانے کے لیے آئے، مسجد نبی میں انہوں نے پڑھائی، باہر نکلے تو یاد آیا کہ یہ تو رہ گئی ہے۔ یہاں تک مسلمان اپنے دین کے ساتھ مذاق کرتے رہے ہیں۔ اور اہم ایک لفظ آ رہا ہے تتلون، تے لام اور واو، اس کا مادہ ہے
تلاوت کرنا، جو ہم پڑھتے ہیں اس کو قرات کرنا کہتے ہیں۔ تلاوت قرآن حکیم کے اندر آیا ہے کہ جو پڑھو اس پر عمل کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، درمیان میں کوئی شے آنے نہ دو۔ تلاوت کا معنی پیچھے پیچھے چلنا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے قرات کا لفظ استعمال ہوا ہے، تلاوت کا لفظ پیچھے پیچھے چلنے کے لیے۔ اور اسی طریقے پر ایک اور بہت اہم لفظ آیا ہے، کتاب۔ کتاب یہ مصدر ہے اصل میں، اور اس صحیفے کو کہتے ہیں جس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہو اور وہ 2 جلدوں کے اندر موجود ہو۔ کتاب ہم عام استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم پرائمری جماعت کی کتابوں کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ اس کو ہم کتاب کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو، 2 جلدوں کے درمیان ہو، اور جو چھوٹی ہو تو اس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں، کتاب نہیں کہتے۔ ہم 5ویں 6ٹھی اور میٹرک اور ایف اے بی اے کی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں، اس لیے کہ 2 جلدوں کے درمیان اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو ہم ان ہڈیوں کو، ان پتوں کو جن پر لکھا گیا ہو، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ کس قدر مذاق ہم اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جاتے ہوئے میں یہ کتاب دے کے جا رہا ہوں، تو گویا کہ وہ چند ہڈیاں دے کے جا رہے تھے جن پر کچھ لکھا ہوا تھا، یا کھجور کے پتے تھے جن پر کچھ لکھا ہوا تھا، اس کو کتاب کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس قدر برا الزام لگا رہے ہیں آپ۔ عقل و ہوش اگر آپ کو ہو تو یہ کبھی الزام نہ لگائے۔ کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی اور امت کے حوالے کی۔ قرآن حکیم کے اندر اس کا واضح اعلان ہے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اس سے پہلے تو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ لکھتا تھا، یہ کتاب تم نے داہنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اب آئیے اس پس منظر میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے سکھایا ہمیں گیا ہے، بتلایا ہمیں گیا ہے۔ فرمایا اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود بھول جاتے ہو۔ کیا ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا؟ مساجد میں ہر جمعے میں ہم سود کے خلاف بھی تقریر کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خلاف بھی تقریر کریں گے، فحاشی اور رانی کے خلاف بھی تقریر کریں گے، پیسے رشوت نہ لینے کے خلاف بھی تقریر کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن تنسون انفسکم، خود وہی سارے اعمال بد ہم خود کریں گے۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ وَتَنْسَوْنَ، تم بھول گئے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، لوگوں کو ہدایت دیتے ہو، خود بھول گئے۔ اگر یہ طرز عمل ہو کہ جو بات کہنے والا ہے وہ اس پر عمل کرنے والا بھی ہو تو امت مسلمہ سدھر جائے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، اور تم میں بعض لوگ واقعتاً ایسے ہیں جو کتاب کو صحیح معنی میں سمجھتے بھی ہیں۔ تو ہمارے پس منظر میں کیا ہے؟ کتاب کو ہم قرآن حکیم کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ ہے تلاوت۔
ورنہ تو قرات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم جس زبان میں اور جس علاقے میں اتارا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ الفاظ کو اس پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ افلا تعقلون، آگے کیا ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ ایک جرم تھا بنی اسرائیل کا، ان کے علماء کا، عام لوگوں کا، ان کے سرداروں کا، کہ لوگوں کو تو ہدایت دیتے تھے اور خود اس کے خلاف ہی عمل کرتے تھے۔ یہی طرز عمل میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہوگا۔ علماء کو تو ہم صبح شام دیکھتے ہیں کہ مساجد میں، خطبے میں، جمعے میں کچھ اور کہتے ہیں، عمل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ہماری اگر وہی بات ہو اور زندگی کے اندر بھی ہم اس پر عمل کریں تو آج مسلمان دنیا کا امام بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔